السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ تو بچوں، آج ہم اپنی اردو کی اڑان کتاب سے اپنا ایک نیا سبق شروع کرنے جا رہے ہیں۔ آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہوگا بے مثل ہے ذات رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ آپ کو پتہ ہے جب بھی ہم ایک اپنا نیا سبق شروع کرتے ہیں ہم سب سے پہلے اس کی پڑھائی کرتے ہیں، تو آئیے ہم اس کی پڑھائی کرتے ہیں۔ مدینہ منورہ میں کھجوریں کثرت سے پیدا ہوتی تھیں، یعنی کہ مدینہ منورہ میں کھجوریں بہت زیادہ ہوتی تھیں۔ ارد گرد کے لوگ کھجوریں خریدنے مدینہ منورہ آتے رہتے تھے، یعنی کہ آس پاس کے جتنے بھی لوگ تھے جب بھی انہیں کھجوروں کی ضرورت ہوتی تو وہ مدینہ منورہ میں آتے تھے اور کھجوریں لے لیتے تھے، ٹھیک ہے۔ ایک دفعہ کچھ لوگ کھجوریں خریدنے کے لیے مدینہ منورہ آئے۔ مدینے کے قریب پہنچ کر یہ لوگ کچھ دیر سے استانے کے لیے شہر سے ہی دور ٹھہر گئے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ کچھ لوگوں کو کھجوریں چاہیے تھی، ٹھیک ہے۔ ایک دفعہ جو ہے وہ کچھ لوگوں کو کھجوریں چاہیے تھی، وہ مدینہ منورہ آئے۔ ابھی وہ مدینہ منورہ کے قریب ہی پہنچے کہ وہ بہت زیادہ تھک چکے تھے، جس کی وجہ سے انہوں نے سوچا کیوں نہ ہم آرام کر لیں، تو وہ آرام کرنے کے لیے وہیں پر ٹھہر گئے۔ ان لوگوں کے پاس ایک سرخ اونٹ تھا جس کو مہار ڈالی ہوئی تھی۔ ایک سرخ رنگ کا بہت ہی خوبصورت اونٹ تھا ان کے پاس جس کو مہار ڈالی ہوئی تھی۔ مہار بچوں جو اونٹ کی نکیل ہوتی ہے نا، جو اس کے ناک میں ڈالی ہوئی ہوتی ہے، اسے مہار بولتے ہیں، وہ ڈالی ہوئی تھی۔ اتنے میں ایک صاحب آئے، انہوں نے قافلے والوں کو سلام کیا، یعنی جو گروپ تھا پورا ایک ٹولہ بنا ہوا تھا۔ پہلے زمانے میں لوگ گروپ کی شکل میں، گروہ کی شکل میں جب وہ سفر کرتے تھے، تو ایک صاحب ابھی جو اونٹ جو ہے اس کو مہار ڈالی ہوئی تھی کہ اتنے میں ایک صاحب آئے، ایک آدمی آیا اور اس نے قافلے والوں کو سلام کیا اور سرخ اونٹ کو دیکھ کر اس کی قیمت پوچھی۔ اس نے پوچھا یہ کتنے کا ہے؟ قافلے والوں نے کہا وہ کھجوروں کی اتنی مقدار کے بدلے میں اونٹ دے دیں گے۔ یعنی قافلے والے جتنے بھی لوگ تھے اس گروہ کے، انہوں نے کہا کہ اگر آپ ہمیں کھجوریں دے دیں گے جتنی ہم مانگیں گے تو کیا آپ ہمیں یہ اونٹ دے دیں گے؟ سودا طے ہونے کے بعد ان صاحب نے اونٹ کی مہار پکڑی اور اونٹ کو لے کر شہر کی طرف روانہ ہو گئے۔ انہوں نے آپس میں جو ہے وہ ایک سودا کر لیا کہ آپ ہمیں اتنی کھجوریں اگر دے دیں گے تو ہم آپ کو اپنا اونٹ جو ہے وہ دے دیں گے۔ انہوں نے آپس میں بات چیت کر لی، ٹھیک ہے، اور ان کا فیصلہ ہو گیا کہ آپ ہمیں اتنی کھجوریں دیں گے تو ہم آپ کو یہ والا اونٹ دے دیں گے، ٹھیک ہے۔ تو پھر کیا ہوا، وہ جو صاحب تھے انہوں نے اونٹ کی مہار کو پکڑا اور اونٹ کو شہر کی طرف لے کر روانہ ہو گئے، یعنی کہ چلے گئے وہاں سے۔ ان صاحب کے جانے کے بعد قافلے والوں کو خیال آیا کہ وہ تو ان صاحب کو جانتے ہی نہیں۔ جب وہ صاحب جو اونٹ کو لے کر چلے گئے تو جو قافلے والے یعنی کہ جو قافلہ تھا، قافلے کے لوگ تھے، انہوں نے سوچا کہ جس آدمی کو انہوں نے اونٹ دیا ہے وہ تو انہیں جانتے ہی نہیں کہ وہ کون ہے۔ اب اونٹ کی واپسی یا قیمت کی وصولی کے لیے کیا کریں؟ تو انہوں نے سوچا کہ اب تو ہمیں اونٹ واپس بھی چاہیے، تو اب ہم اونٹ کو واپس کیسے لیں، ہم ان کی جو کھجوریں ہیں انہیں واپس کیسے کریں۔ یہ لوگ اسی فکر میں تھے کہ شہر سے ایک آدمی کھجوروں کی ایک بڑی مقدار لے کر آیا اور کہا اپنے اونٹ کی قیمت کے برابر کھجوریں تول کر یا ناپ کر پوری کر لیں، باقی کھجوریں تمہاری دعوت کے لیے ہیں۔ اس نے جو کھجوریں تھی اس کے پاس اتنی ساری، وہ اس نے قافلے والوں کو دی اور وہ بولا کہ آپ کے اونٹ کی جتنی قیمت لگی ہے نا، جو ہم نے سودا طے کیا ہے، یعنی جتنے کا آپ نے ہمیں اونٹ بیچا ہے، جتنی کھجوریں بنتی ہیں آپ وہ رکھ لیں، یعنی کہ ناپ تول کر کے رکھ لیں، اور جو باقی کھجوریں ہیں وہ آپ کی دعوت ہے، وہ آپ کھا لیں، یعنی کہ ویسے ہی رکھ لیں۔ وہ لوگ کھجوریں کھا کر جب شہر میں داخل ہوئے تو انہوں نے دیکھا وہی پہلے والے صاحب مسجد کے منبر پر کھڑے خطبہ دے رہے ہیں۔ معلوم ہوا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ یعنی کہ جب وہ شہر میں داخل ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں پہ ایک آدمی پہلے سے ہی کھڑے ہیں، اور بعد میں انہیں پتہ چلا کہ وہ آدمی کون ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں بے پناہ خوبیاں تھیں، جن میں نمایاں خوبی دیانتداری تھی۔ آپ ہمیشہ سچ بولتے اور لوگوں کی امانتوں کی حفاظت کرتے، یعنی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بہت زیادہ خوبیاں تھیں، جن میں سب سے زیادہ خوبی کیا تھی؟ دیانتداری تھی، ٹھیک ہے۔ آپ ہمیشہ سچ بولتے تھے اور لوگوں کی امانتوں کی حفاظت کرتے تھے۔ جو لوگ تھے نا وہاں کے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی چیز رکھواتے تھے، وہ اس لیے کیونکہ آپ جو ہے وہ امانت دار تھے، ٹھیک ہے، اور لوگوں کی امانتوں کی حفاظت جو ہے وہ اچھے سے کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ناپ تول میں کمی نہ کرتے۔ انہی خوبیوں کی وجہ سے مکہ مکرمہ کے لوگ آپ کو صادق اور امین کہہ کر پکارتے تھے۔ ناپ تول میں کمی نہیں کرتے تھے، یعنی کہ جس کی جتنی چیز ہوتی تھی اتنی ہی دیتے تھے، کبھی کم نہیں کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ اور انہی خوبیوں کی وجہ سے مکہ کے لوگ آپ کو کیا کہتے تھے؟ صادق اور امین کہہ کر بلاتے تھے۔ آپ نے امانت داری کو ایمان کی ایک شرط قرار دیا اور فرمایا جس میں امانت داری نہیں اس کا کوئی ایمان نہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کریں تاکہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکے۔ تو یہ تھی بچوں آج کے ہمارے اس سبق کی پڑھائی۔ امید ہے آپ کو بہت اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب ہم اس کی املا کے الفاظ کریں گے۔ جیسے ہم کلاس میں اپنا ٹائٹل پیج ریڈی کرتے ہیں، جیسے میم نے ریڈی کیا ہے، آپ میم سے اچھا ریڈی بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔
آپ اسی طرح اپنا ٹائٹل پیج جو ہے وہ ریڈی کریں گے، بہت پیارا سا، ٹھیک ہے۔ اس میں آپ اپنے چیپٹر کا نام جو ہے وہ لکھیں گے۔ ہمارے چیپٹر کا نام کیا ہے؟ بے مثل ہے ذات رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، ٹھیک ہے۔ آپ اسی طرح جو ہے وہ اپنا ٹائٹل پیج جو ہے وہ ریڈی کریں گے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آپ نے اپنا پیارا سا ایک ٹائٹل پیج ریڈی کرنا ہے، اور جیسے میم نے نیکسٹ پیج کے اوپر آپ جائیں گے، 1 پیج آپ ٹائٹل پیج کے لیے ریڈی کریں گے، ٹھیک ہے۔ جب آپ اپنے نیکسٹ پیج کے اوپر جائیں گے، سیم جیسے میم نے ڈیٹ اور ڈے لگائی ہے، آپ اسی طرح سے ڈیٹ اینڈ ڈے لگائیں گے، ٹھیک ہے۔ آپ کو پتہ ہے جیسے ہم کلاس میں کام کرتے ہیں تو ہم سب سے پہلے عنوان جو ہے وہ لکھتے ہیں، یہاں پہ بھی میم نے عنوان لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ یہاں پہ بھی سب سے پہلے عنوان لکھیں گے، ٹھیک ہے۔ عنوان لکھنے کے بعد ہم یہاں پہ اپنے چیپٹر کا نام لکھیں گے، بے مثل ہے ذات رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، ٹھیک ہے۔ سیم جیسے ہم کلاس میں ریڈی کرتے ہیں، ہم یہاں پہ بھی لکھیں گے املا کے الفاظ، ٹھیک ہے۔ مشکل الفاظ جو ہیں ان کی ہم املا کریں گے۔ سب سے پہلا ہمارا جو لفظ ہے وہ ہے کثرت۔ کیا ورڈ ہے؟ کثرت۔ کثرت کا میننگ میں آپ کو پڑھائی میں بھی بتا چکی ہوں، اس کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ مقدار میں، ٹھیک ہے۔ اگلا لفظ ہے ہمارا سستانے، آرام کرنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ اس سے اگلا لفظ ہے ہمارا مہار، تو جیسے میم نے آپ کو بتایا تھا کہ اونٹ کے ناک میں ایک نکیل ہوتی ہے جسے ہم مہار کہتے ہیں، ٹھیک ہے، جس کو کھینچتے ہیں تو اونٹ جو ہے وہ چلتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس سے اگلا لفظ جو ہے وہ ہے طے، یعنی کہ فیصلہ کر لیا کہ اتنے کا اونٹ ہم آپ کو دیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے وصولی، کسی سے کوئی چیز لے لینا، ٹھیک ہے۔ اس سے اگلا ہے ناپ تول، یعنی پیمائش کرنا، کسی سے اگر آپ نے کوئی چیز لی ہے تو ناپ تول کر کے حساب سے لیں گے اور حساب سے دیں گے، ٹھیک ہے۔ اس سے اگلا ہے قافلہ، میم آپ کو بتا چکی کہ پرانے زمانے میں لوگ گروہ کی شکل میں جو ہے وہ سفر کرتے تھے، اکٹھے جو ہے وہ سفر کرتے تھے تو اسے جو ہے وہ قافلہ کہتے تھے، ٹھیک ہے۔ سیم اسی طرح بچوں جیسے میم نے اچھی سی املا کے الفاظ جو ہیں وہ ریڈی کر کے لکھے ہیں، آپ بھی بالکل اسی طرح ریڈی کر کے لکھیں گے، اور جیسے ٹائٹل پیج میم نے بنایا ہے آپ اسی طرح ٹائٹل پیج بنائیں گے اور اپنی نیٹ کاپیز کے اوپر پیاری سی رائٹنگ کے ساتھ اس کام کو کریں گے۔ امید ہے آپ کو اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ ملتے ہیں اب اگلے سبق کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔